سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اللہ سے معافی مانگ، اور کتنا ہی پاپ کیا، کتنا ہی بڑا جرم کیا، کتنے ہی گناہ کیے، ایک بار معافی مانگو، مانگ کے دیکھو معافی، پکار کے دیکھو اس کو۔ سب کو پکارا نا، ذرا رب کو پکار کے دیکھو۔ بے شک بے شک۔ سب کے دروازے پہ دستک دی، ذرا میرے اللہ کے دروازے پہ بھی دستک دے کے دیکھو۔ سب کے لیے رویا نا، ذرا اللہ کے لیے رو کے دیکھو، اس کے لیے آنسو بہا کے دیکھو۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ سے بڑھ کر ہم پہ کوئی مہربان نہیں، اللہ سے بڑھ کر ہم سے کوئی زیادہ پیار کرنے والا نہیں۔ آؤ اللہ کو راضی کریں، آؤ اللہ کو منائیں، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات مجھے یاد آئی، اللہ اللہ، حدیث پاک کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ کیسا کریم ہے بندوں پہ، کیسا مہربان ہے، بندوں سے پیار کیسے کرتا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہوئی، اور جب بارش بند ہو گئی تو قوم موسیٰ کلیم کے پاس آئی اور کہنے لگی بارش رک گئی، کچھ کیجئے۔ موسیٰ کلیم نے فرمایا علیہ السلام کہ تم سب اکٹھا ہو جاؤ، ہم شہر کے کنارے پہ چلیں گے، وہاں دعا کریں گے، اللہ سے بارش مانگیں گے۔ 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا، 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا، اللہ سے دعا کی، ارشاد ہوا کلیم تمہاری دعا مقبول ہے، لیکن ایک بندہ اس میں ایسا، اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال تک مجھے ناراض کیا ہے، میرا نام تک نہیں لیا ہے، ہم اس سے ناراض ہیں، اسی کی وجہ سے بارش روک رکھی ہے، جب تک اس بدبخت کو نہیں نکالو گے بارش نازل ہونے والی نہیں۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ بندہ کہاں ہے، کون ہے؟ ارشاد ہوا آواز لگاؤ، آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارے کرم پر ہے۔ حضرت موسیٰ نے آواز لگائی، اے وہ انسان، اے وہ شخص جس نے 40 سال تک خدا کو ناراض کیا، اللہ کا نام تک نہ لیا، خدا کا ذکر تک نہ کیا، گناہ پہ گناہ، جرائم پہ جرائم کرتا رہا، نکل جا یہاں سے، تیری وجہ سے بارش رکی ہے۔ تو بندہ ہوشیار تھا، ہوشیار تھا وہ بندہ، ادھر ادھر دیکھا، سب ادھر ادھر دیکھ رہے کون نکلتا ہے، کون نکلتا ہے، کون نکلتا ہے۔ اس نے اپنے سر پہ چادر ڈالی اور چادر ڈال کے چپکے چپکے کا، یہی فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے جھوٹے خداؤں میں اور سچے خدا میں۔ جھوٹوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ناک سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، سچے خدا کی شان یہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس کو نہ جگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ سوتا نہیں، اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ اونگ سے بھی پاک ہے، وہ سونے والے اور ہیں، کسی نشے میں بدمست ہے۔ میرا سچا رب، اور وہ سچے رب کون؟ رب محمد۔ ہاں، ہم کسی خدا کو نہیں جانتے، نہ کسی خدا کو مانتے ہیں، ہم اسی خدا کو مانتے ہیں جسے رب محمد کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی خدا نہیں رب محمد کے سوا۔ رب محمد کو اس نے پکارا کس شان سے، 40 سال تک پاپ کرتا رہا، جرائم کرتا رہا، سر پہ چادر ڈال کے چپ کے کہتا ہے اللہ اگر اس مجمع سے میں نکلوں گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، بے عزت ہو جاؤں گا، یہ مجھے مار بھی ڈال سکتے ہیں کہ تیری وجہ سے بارش رکی، مولا مجھے رسوا کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے، مجھے ذلیل کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے؟ اگر میں ذلیل ہو جاؤں گا تو تیرا کوئی فائدہ تو نہیں، اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا کوئی نقصان بھی نہیں، اگر تو مجھے معاف کرے تو تیرا کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر معاف کر دیا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں، آج بچا لے مجھے، زندہ باد زندہ آج باد، بچا لے مجھے، میری عزت بچا لے، مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تجھے ناراض کیا، لیکن میں نے تیرا کبھی نام بھی نہیں لیا، مولا آج معاف کر، بچا لے، میری عزت بچا لے، معاف کر دے مجھے۔ اور جب عزت پہ بنائی تو 2 آنسو نکلے جذبات میں، اور وہ گال پر آئے، اور ابھی وہ ڈھلکے بھی نہیں تھے، کالی کالی گھٹائیں چھا گئی، اور ایسا برسا کہ جل تھل کر دیا، لوگ نہا گئے پانی میں،
موسیٰ کلیم نے آسمان کی طرف رخ کیا، کہا مولا یہ تو کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں برسائیں گے نہیں، کوئی نہیں نکلا، برسا کیوں؟ ارشاد ہوا موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا برسایا اسی کے صدقے میں، سبحان اللہ، اسی کے صدقے۔ وہ مردود سے چند سیکنڈ میں محبوب ہو گیا، اے ہے سبحان اللہ، کہاں تو مردود اور چند سیکنڈ میں محبوب، چند لمحات میں انقلاب کیسا۔ ارشاد ہوا معافی مانگ لی، معافی طلب کر لی، توبہ کر لی، معاف کر دیا ہم نے، اور اس کے آنسوؤں کی لاج رکھ لی، برسا دیا۔ اب ذرا دیکھنا پیار کتنا کرتا ہے مسلمانوں، احساس نہیں کیا۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ کی قدر نہیں کی تو تمہاری قدر کیسے ہوگی؟ نبی کی قدر نہیں کی تمہاری قدر کیسے ہوگی؟ کہا کہ اسی کی وجہ سے برسایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا ذرا دکھانا وہ کون ہے۔ یہ اللہ کا پیار ہے بندوں کے ساتھ۔ اور پھر یہ کہتا ہوں جب موسیٰ کے امتی کے ساتھ یہ پیار ہے تو یار کے امتی کے ساتھ کیسا پیار ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو امتی تھا نا، امت محمدیہ کو کوئی خاص درجہ ہے، کوئی خاص درجہ امت محمدیہ کا، بڑا درجہ ہے۔ ارے درجہ یہ ہے، قربان جائیں۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے لکھا ہے، کیا پیاری بات لکھی۔ موسیٰ کہتے ہیں مانگتے ہیں، ہے نا، اور جواب کیا آتا ہے؟ لن ترانی، منع کرتے نہیں دیں گے، جو بھی مانگا نہیں دیں گے۔ اور امت محمدیہ کو کیا کہا؟ ادعونی استجب لکم، سبحان اللہ، جو مانگیں گے دیں گے۔ بے وہاں شک، نبی کو منع کیا اور یہاں امتیوں سے کہہ رہا ہے محبوب کی جو مانگو گے دیں گے۔ تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امتی کا درجہ نبی سے بڑھ گیا، یہاں یہ ہے وہاں اصل کا معاملہ ہے یا طفیلی کا معاملہ ہے۔ ہاں طفیلی کو بھی درجہ مل رہا ہے۔ طفیلی مطلب سمجھے؟ دیکھو اگر کوئی مزدور ہے، مزدور ٹھیلا ڈھکیلتا ہے، تو کیا کوئی وزیر اعظم اپنے گھر میں شادی کرے گا تو اس مزدور کو بلائے گا؟ بولو بھائی، بلائے گا؟ نہیں بلائے گا، وہ تو مفتی صاحب کو بلائے گا۔ ٹھیک، تو مفتی صاحب کی بلا کو دعوت ملی وزیر کے گھر سے، مفتی صاحب آنا، اور جس کو چاہو خادم کو لے آ سکتے ہو، کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ اب مفتی صاحب کسی چپل سینے والے کا ہاتھ پکڑے کا چلو، اب ایک جامع مسجد کے امام صاحب وہ مفتی صاحب کے برابر نہیں، ان کو نہیں بلایا وزیر نے، لیکن وہ جو چمار تھا چپل سینے والا وہ جا رہا ہے، تو معاملہ کیا ہے؟ وہاں اصل ہے اور یہ اصل کا طفیلی ہے نا۔ تھوڑی مشکل بات ہے، بعد میں آپ اپنے علماء سے سمجھنا، آپ کو بتائیں گے طفیلی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی طفیل میں جا رہا ہے، بات سمجھے۔ اور آسان زبان میں کہہ دوں، ارے بڑے بڑے لوگ ان کو مرسیڈیز کار میسر نہیں، لیکن کتے مرسیڈیز کار میں گھوم رہے ہیں، وجہ کتے کے لیے مرسیڈیز کاریں بنی ہیں یا کتا مرسیڈیز کاروں کے لیے؟ نہ یہ اس کے لیے نہ وہ اس کے لیے، بس بات اتنی ہے کہ یہ جس کا غلام ہے، جس کی ملکیت میں ہے، وہ مرسیڈیز کار کا مالک ہے، تو طفیلی بن کے یہ بھی جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا جس کا مالک جتنا بڑا ہوتا ہے طفیلی کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ جو ہمارا مالک و مولا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اس لیے اللہ نے سب سے زیادہ رعایت اگر کسی کو عطا کی ہے تو امت محمدیہ کو عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے آخری میں آئے، سب سے آخری میں یا آئے، رسول اللہ، زندہ باد، زندہ سب باد، سے آخری میں آئے، اٹھیں گے سب سے پہلے، بے شک، سب سے آخری میں آئے، جنت میں جائیں گے سب سے پہلے، سبحان اور اللہ، سب کے جرائم بیان ہوں گے تمہارے سامنے۔ بنی اسرائیل نے یہ کیا، لوط کی قوم نے یہ کیا، صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا، ابراہیم علیہ السلام، سب کے دکھڑے، سب کے جرائم، سب کے برائی تمہارے سامنے آ گئی۔ تمہارے بعد کوئی امت ہی نہیں آئے گی تاکہ تمہاری برائی کسی تک پہنچ نہ سکے۔ ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں؟ سبحان اللہ، کیونکہ تم میرے محبوب کی امت ہو، میرے پیارے کی امت ہو۔ اوروں کا حال یہ، اگر گناہ کر لے تو سزا کیا؟ اپنے آپ کو قتل کر دو، یہی، اور تم گناہ کرو تو توبہ کرو،
तौबा करो, माफी है। बेशक तो बहरहाल सुभान बात दूर निकल रही है। अर्ज कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला वो जिसने तौबा की है, रोया है और तौबा कबूल हो गई है, जरा बताना वो कौन है, जरा इरशाद हुआ नहीं बताऊंगा। हाय हाय किसको? मूसा कलीम। मूसा कलीम। मूसा नहीं बताएंगे। क्यों मौला? मूसा जब तक बागी था, गुनाह कर रहा था, पाप कर रहा था, नाफरमानी कर रहा था, तब भी तो मैंने पर्दे डाल के रखे थे, तब नहीं बताया था। अब तो तौबा करके मेरा हो गया है, अब बता करके उसको जलील कैसे कर दूं, अब बता कर उसको रुस्वा। ये हमारा अल्लाह है, ऐसी मोहब्बत करता है। आइए ना हम भी जिंदगियां बदले, तौबा करें, जिंदगी में इनकलाब पैदा करे। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक दे, अपने आप को बदलने की तौफीक दे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो, अल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए और अल्लाह हमें मुआफ़ फरमाए और अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल करे। हाँ कारी, हाँ जी हाँ जी हाँ, कारी सादिक साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद। अल्लाह ताला और तमाम उलमा को मुबारकबाद कि अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर दे। बस इतना मेरे अजीज़, मेरे भाइयों, याद रखिए अल्लाह को राज़ी कीजिए और अल्लाह के महबूब को राज़ी कीजिए। हुजूर को मनाइए, इसलिए कि पूरा के पूरा दीन हुजूर की ज़ात है। इकबाल ने कहा था बमुस्तफ़ा बरसा खैशरा के दी हम ओस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम बूलहबीस। पूरा के पूरा दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है। हुजूर से जुड़िए, हुजूर के करीब आइए और हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐसा मानिए जैसा कि मानने का हक है। याद रखिए हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी तरह बशर कहना या बड़ा भाई कहना या उनके इल्म गैब का इनकार करना या उनके हाजिर व नाजिर का इनकार करना, ये बहुत नादानी की बातें हैं, जुरत की बातें हैं। मेरे अजीज़ भाई, हमारा बाप भी, अपना बाबा भी हमारी तरह बशर नहीं है। वजह यह है कि आप कहेंगे शक्ल तो ऐसी है, हम कहते हैं मगर हम अपने आप को देखते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन बाप को देखते हैं तो मकबूल हज का सवाब मिला करता है। और पता चला जब अपना बाप अपनी तरह बशर नहीं तो रसूल पाक अपनी तरह बशर कैसे हो सकते हैं। वो बशर ज़रूर हैं लेकिन खैरुल बशर है, सैयदुल बशर है। और मेरे इमाम ने कहा लोग तो बड़ा भाई कहते कहते थके, लेकिन मेरे इमाम कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।